بیمار ہو اور چاہتے ہو کہ یہ بیماری دور ہو جائے، قرض میں ہو اور چاہتے ہو کہ یہ قرض دور ہو جائے، دل بے چین ہے اور چاہتے ہو کہ اس دل کو سکون آ جائے، دیدار مصطفیٰ چاہتے ہو یا مدینہ جانا چاہتے ہو تو درود شریف کا عادی بنا لو۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لو جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ جیسے کھانے کے بغیر ایک انسان نہیں رہ سکتا، اس طرح اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ زندگی کے تمام ترین غم دور ہو جائیں تو درود شریف کو مت چھوڑو۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارا دایاں فرشتہ لکھتا ہے، اگر برائی کرتے ہیں تو ہمارا بایاں فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو تب دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ دایاں فرشتہ ہماری 10 نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ ہماری 10 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کو جو شخص صبح 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھتا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا کہ 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جائے کہ وہ دجال کے فتنے سے بری ہے، اور دوسرا کہ وہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور اس گناہوں کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ ہاں، ہمیں جنت مل سکتی ہے، لیکن ہم نے درود شریف کو نہیں چھوڑنا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور کہا گیا ہے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ یعنی اللہ جس کو ہماری عبادت ہماری تسبیحوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب درود شریف کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اور درود شریف کو کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی بہت کرم نوازی ہوتی ہے، جس کو یہ فرما دیا گیا ہے کہ جو شخص روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اس پر جنت واجب ہے۔ یعنی جنت کہا جا رہا ہے کہ جنت جس نے خریدنی ہے وہ خرید لے۔ جنت کو کہا جا رہا ہے کہ جنت مل رہی ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ جس نے صرف 1000 مرتبہ ہر روز اپنی عادت بنا لی تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کے اوپر جنت میں خوبصورت ترین محل دیا جائے گا، اور اس کو وہ جنت واجب ہے اس کے اوپر۔ اور ہم غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے غار حرا میں راتیں گزاری، راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کی، راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں مانگی، شب معراج پر گئے تو صرف کس کے لیے مانگا؟ اپنی امت کے لیے۔ شب برات کے وقت ہر وہ موقع جس میں ہر دعا قبول ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اپنی امت کے لیے مانگا۔ اور ہم کیسی امت ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی احکام پر نہیں چل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور درود میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جمعے والے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں کہ کون سا میرا امتی ہے جو مجھ پر درود شریف بھیج رہا ہے۔ باقی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا کام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی دن میں 1 مرتبہ بھی درود شریف بھیجتا ہے تو اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کس طرح سے بولا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ کامیابی وہ ہوتی ہے جب وہ کامیابی ہمیں بھی ملے اور ہمارے ماں باپ کو بھی ساتھ ملے۔ تو جب کوئی بندہ درود شریف بھیجتا ہے تو اس کا ذکر فرشتے اس کے باپ کے نام سے، یعنی جیسے کہا گیا کہ ہانیہ شاہد، تو میں نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا تو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہے گا کہ یا رسول اللہ، شاہد بنت ہانیہ نے آپ پر اس وقت اس جگہ پر بیٹھے اتنی مرتبہ درود شریف بھیجا ہے۔ کتنے وقار کی بات ہے کہ اس رحمت للعالمین دونوں جہاں کے مالک
کے دربار میں بار بار، جتنی بار میں نے درود شریف پڑھا، میرے باپ کے ساتھ میرا نام بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنے وقار کی بات ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے کوئی بھی عزیز و کار یا بہت جو دنیا میں بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کے سامنے یا ٹی وی نیوز میں ہمارا کوئی نام آ جائے اور ہم سوچتے ہیں کہ تو ہم بہت زیادہ فیمس ہو جائیں گے، بھئی فلاں بندے نے یا عمران خان نے یا فلاں نے ہمارا نام لیا ہے، تو ہم بہت فخر سے اس ویڈیو کو بار بار کلپ کرتے ہیں۔ اور وہ جو رحمت للعالمین ہے، جس نے ہماری بخشش کروانی ہے، جن کی ہم امت ہیں، جن کو دیکھ کے پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، ان کے دربار میں بار بار ہمارا نام بولا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کتنی وقار کی بات ہے۔ زندگی میں اور کچھ کام کریں نہ کریں، لیکن زندگی میں درود شریف کو اپنا عادی بنا لے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا ہر کام ٹھیک ہو جائے، ہمارے قرض دور ہو جائیں، ہمارے دل کو سکون آ جائے، ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم آخرت میں بھی کامیاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ میرے سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کس طرح سے سنوارتے ہیں۔ جس انسان نے اپنی زندگی میں درود شریف کو پکڑ لیا اور درود شریف کے ذریعے وہ دنیا کا ہر کام، ہر عمل اس کا قبول ہو سکتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ باقی اعمال ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے قبول ہو رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی ہے، ہمارا روزہ قبول ہوا ہے، نہیں، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت یعنی اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کا اس نے قبول کرنا ہے۔ اللہ توفیق ہی اس شخص کو دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ اپنے اور اپنے فرشتوں کے درمیان یا اپنے رسول کے درمیان اس نے اس کو بہت زیادہ قیمتی شخص رکھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ کم سے کم اپنی زندگی میں اتنا تو کر لیں کہ 10 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ 10 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اتنا بڑا وقار، اتنا بڑا فری آف کاسٹ ہمیں ایک آفر مل رہی ہے، اور وہ ہر روز کے لیے آفر مل رہی ہے، ہر سیکنڈ کے لیے، ہر منٹ کے لیے آفر مل رہی ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے سے اتنا ہمارے درجات بلند ہوں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہم کس قدر غفلت میں ہیں یہ ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالیں اور درود شریف کا عادی بنا لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ تو ان کے لیے ہم قیامت والے دن ان کو اپنا کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں پہچان لیں؟ وہ ہمیں کس طرح سے پہچانیں گے؟ کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہم نے کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ اس کے رسول کے آگے اپنا منہ دکھا سکتے ہیں؟ لیکن کم سے کم درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو ہماری بخشش کروا سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو مت چھوڑیں، درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔